اپڈیٹ کریں آپ کو۔ پاکستان افغان طالبان رجیم کے استنبول میں مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ترکی قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان وفد کے مذاکرات اختتام پذیر ہوئے۔ پاکستان افغان طالبان رجیم سے استنبول میں مذاکرات پر اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ ترکی کے دفتر خارجہ کی جانب سے اعلامیہ میں کہا گیا، مذاکرات میں فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا ہے۔ امن کے قیام کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر سزا بھی عائد کی جائے گی۔ ترکی قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغان طالبان وفد کے مذاکرات اختتام پذیر ہوئے ہیں۔ پاکستان افغان طالبان رجیم سے استنبول میں مذاکرات ہوئے۔ ترک دفتر خارجہ کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا، امن کے قیام کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق ہوا ہے، جبکہ اعلامیہ کے مطابق معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر سزا بھی عائد کی جائے گی۔ یہ مذاکرات گزشتہ 6 روز سے جاری تھے۔ اس بیچ تعطل بھی آیا اور پاکستان نے مذاکرات کی ناکامی کا اعلان کیا۔ یہ بتایا گیا کہ بار بار کابل سے افغان وفد رجوع کرتا ہے اور کابل سے انکار ہو جاتا ہے۔ خود وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے بتایا گیا کہ 1-2 موقعوں پر ایسا لگا کہ معاہدہ ہونے کو ہے، لیکن پھر جیسے ہی کابل سے رجوع کیا گیا، مشاورت کی گئی افغان وفد کی جانب سے، تو وہ معاہدے سے انکاری ہو جاتے، البتہ اس بات کا اقرار کرتے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، دہشت گرد گروپس یہاں پر موجود ہیں، فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان کی موجودگی کا اعتراف کرتے، لیکن تحریری معاہدے سے انکاری بھی رہتے۔ البتہ اب یہ انتہائی اہم پیش رفت ہے۔ آج تعطل کے بعد مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے اور مذاکرات صرف اور صرف اس بنیاد پر شروع ہوئے کیونکہ ترکی اور قطر نے اصرار کیا اور خود افغان طالبان رجیم کی جانب سے بھی اصرار کیا گیا کہ امن کو ایک موقع دیا جائے، اور پاکستان نے امن کو ایک موقع دیتے ہوئے مذاکرات کو انیشیٹ کیا۔ ایک بار پھر بیٹھے اور اب سے کچھ دیر پہلے پروگرام 11th آور میں خود وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی یہ بتا کر گئے کہ ترکی اور افغان طالبان رجیم کے درمیان اس وقت بات ہو رہی ہے، ہماری بھی بات چیت شروع ہو چکی ہے، لیکن اس وقت انڈائریکٹ جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ 6 روز سے استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے وفود انتہائی اہم مذاکرات کر رہے تھے، اور مذاکرات کا مقصد پاکستان کی طرف سے ایک ہی بنیادی مطالبے پر پیش رفت حاصل کرنا تھا کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے مؤثر طور پر روکا جائے، اور بھارت کی پشت پناہی اور ان کی حمایت یافتہ جو دہشت گرد گروہ ہیں، خصوصاً فتنہ خوارج، TTP اور افغان طالبان کے حمایت یافتہ فتنہ ہندوستان BLA کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کرنا، جو افغان سرزمین کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور ایک ایسے موقع پر جب امیر خان متقی دلی میں موجود تھے، بھارت افغانستان میں انویسٹمنٹس کے وعدے کر رہا تھا، تب ان گروپس کا ایکٹیو ہو جانا، دراندازی کی کوششیں کرنا اور پاکستان کا مؤثر جواب دینا، پھر افغانستان کا ہی، افغان طالبان رجیم کا ہی جنگ بندی کا مطالبہ کرنا، اور پھر مذاکرات کا آغاز ہونا۔ پہلے دوحہ میں یہ مذاکرات ہوئے اور اب استنبول میں یہ مذاکرات ہوئے، جس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق امن کے قیام کے لیے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ پاکستان کا بنیادی موقف تھا، اور اس موقف پر آپ کہہ لیجئے کہ اتفاق ہو چکا ہے۔ وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی طے پایا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر جرمانہ بھی عائد ہوگا۔ ترکی اور قطر نے دونوں ممالک کی فعال شمولیت کو سراہا ہے۔ ترکی قطر کا پائیدار امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم، اور اس سلسلے میں اسلام آباد، کابل، انقرہ، دوحہ کے نمائندوں کی ملاقاتیں 25 سے 30 اکتوبر تک استنبول میں ہوئیں۔ جنگ بندی نفاذ سے متعلق مزید امور 6 نومبر کو استنبول میں اعلیٰ سطح اجلاس میں طے ہوں گے، تو ابھی ایک اور دور 6 نومبر کو ہونے جا رہا ہے جس میں مزید ان معاملات کو ڈسکس کیا جائے گا۔